پیر کی خاص تسبیح انا اعطیناک الکوثر، نہیں یقین تو آزما لو پتہ چل جائے گا، 3 منٹ میں 300 کروڑ ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، پیر والے دن چلتے پھرتے چھوٹا سا آسان سا وظیفہ پڑھ لیں، ساری زندگی اپنے بھائی کو جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ اتنا خاص وظیفہ کہ اس وظیفے کو جو پڑھتا ہے پیر کے دن وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کی بڑی سے بڑی حاجتیں ہیں، بڑی سے بڑی مرادیں ہیں، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا ضرور مانگنا، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جھولیاں بھر جائیں گی۔ دوستو، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا اور قرآن مجید کی ایک خاص اور چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے۔ اس کو کرنے سے آپ کی رزق کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی کشادگی عطا کرے گا کہ کل تک جو لینے والے ہاتھ تھے وہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ ناظرین، یوں تو قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ قبولیت اور فضیلت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن کچھ آیتیں اور صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص انسان کی رہنمائی کے لیے اور رزق میں برکت کے لیے عطا کیا تاکہ لوگ ان صورتوں کو وظائف میں پڑھ کر اپنی مشکلات آسان کر سکیں۔ آج کا وظیفہ سورۃ الکوثر کا ایک خاص وظیفہ ہے جسے میرے تمام بہن بھائی اپنے مشکل حالات میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے۔ یوں تو سورۃ الکوثر کے فوائد اور فضائل ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آج کے اس وظیفے میں آپ کو سورۃ الکوثر کے ایسے ایسے فائدے بتاؤں گا کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنا لیں گے اور آپ اس کے فائدے سن کر حیران رہ جائیں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عظمت و وجاہت اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا ہی دشمن ابتر ہے، وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراضات کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ انداز قرآن مجید میں دیگر کئی جگہوں پر بھی ہے۔ مثال، جب ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ مجنون کہا، اللہ تعالیٰ نے ولید کی مذمت میں اس کو 9 خامیاں بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ تم اپنے رب کی فضیلت فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رب نے اس طرح دل جوئی فرمائی۔ ایک موقع پر ابو لہب نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری سورت اتاری اور فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہی ہو گیا۔ آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ کوثر کا لفظ کثرت سے نکالا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے بہت ہی زیادہ، بے انتہا کثرت، کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ لوگ اندازہ نہ لگا سکیں، وہ کثرت تعداد میں ہو یا مقدار مرتبہ و معیار میں یا کسی اور اعتبار سے۔ گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، حتیٰ کہ بیٹے بھی فوت ہو گئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ دوستو، آپ کو کوثر کے معنی کا پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کے معنی کثرت، کسی چیز کا بہت زیادہ مقدار یا تعداد میں ہونا۔ آپ لوگ اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ جب آپ اس کو کسی وظائف میں پڑھیں گے تو آپ کو کتنے فائدے حاصل ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورت میں پڑھ کر
کوئی بھی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کی فراوانی عطا کرے گا اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لفظ کوثر میں بہت کچھ داخل ہے۔ ایک قوم کا قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورۃ الکوثر آخر تک پڑھی اور فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، واللہ عالم ثم رسول عالم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا تو اچانک ایک نہر آ گئی جس کے کنارے کھلے کھلے موتیوں کے کبے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ سورہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر دیکھا تو اس کی خوشبو یا مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی۔ الغرض فرمایا گیا کہ اے حبیب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تمہیں قرآن، نبوت، رسالت، اسلام، آسان شرعی احکامات اور حکمت، علم، معرفت، نور قلب سے مشرف کیا، تمہارے پاکیزہ کردار کو عبادت و ریاضت اور اخلاق حسنہ اور خصائل حمیدہ شمائل جمیلیہ سے آراستہ کیا، تمہیں کثیر معجزات، شفاعت مقام محمود، حوض کوثر، نہر جنت اور ساری جنت عطا کی، تمہیں صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت، امت کی کثرت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر رعب اور فتوحات سے نوازا، تمہارے نسب عالی کیا اور تمہیں حسن ظاہر و باطن کا کامل بنایا، اور مشرق و مغرب، زمین و آسمان، دنیا و آخرت، ہر جگہ ذکر حسن، تعریف و تحسین اور ثنا و جمیل کی صورت میں تمہیں رفت ذکر عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے شکرانے میں تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تمہیں ابتر کہنے والا دشمن ہے اور وہی ہر خیر سے محروم ہے، جبکہ تم تو بے انتہا خیر سے مالا مال ہو۔ سبحان اللہ، کس طرح خوبصورت انداز میں رب العالمین نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائی۔ اس سورت کو پڑھنے کے کیا فائدے ہیں اور کیا برکات ہیں۔ سورۃ الکوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور کوئی شخص اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ وہ خود اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو کس طرح ختم اور اس کی نیکیوں کو کس طرح بڑھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ معمول بنا لے، سورۃ الکوثر کا ورد کرنا شروع کر دے، تو اس کی ہر جائز حاجات پوری، ہر جائز دعا قبول فرمائی جاتی ہے اور اس کی تمام مشکلات ختم ہوتی ہیں، اور جتنی یا چاہے اور ان کی تمام معاملات اور ان کی تمام دعائیں آہستہ آہستہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ عز و جل سورہ کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ ہے سورۃ الکوثر کے فضائل جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ جو آخرت کے فضائل کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یعنی دنیا و آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنیں گے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجئے۔ آپ لوگ دنیا کے کسی کونے میں ہو، جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو مکمل اور آخر تک لازمی دیکھنا، عمل کو پہلے سمجھنا اور پھر آپ لوگ اس عمل کو سمجھنے کے بعد کرنا، اور پھر آپ لوگوں کو اس ویڈیو دیکھنے کا آپ کو بہترین صلہ عطا ہوگا، اور آپ کی یہ جو دیکھنے کا ٹائم ہے وہ ہرگز بھی ضائع نہیں ہوگا۔ آپ کو اس کا نعم و بدل میرا رب بہت بہترین عطا فرمائے گا، کیونکہ آج کا عمل، آج کی صورت بہت ہی طاقتور ترین صورت ہے، اور آج کا عمل بھی بہترین عمل ہے۔ تمام عملوں کا سردار اگر کہا جائے تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا
کیونکہ آج کا وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، اور جس طرح سے اللہ پاک نے اپنے نبی کریم اپنے حبیب کی جو اللہ پاک نے شان بیان فرمائی ہے، آپ خود سوچیں، اس شان کو سن کے سوچیں کہ اللہ پاک کس قدر اس سورت سے پیار کرتا ہوگا کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کی اپنے محبوب کی دلجوئی کرنے کے لیے اس سورت کو اتارا۔ تو پیارے دوستوں، آپ لوگ عمل کو ملاحظہ کریں، عمل کس قدر طاقتور ہے اور کس قدر مجرب ہے۔ یقین کریں، اگر آپ لوگ اس عمل کی برکت اور عظمت کے بارے میں جان جائیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ پیارے دوستوں، آج کا وظیفہ بے حد طاقتور ترین عمل ہے، اور ایسا عمل ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو کرنا شروع کریں گے تو اللہ پاک آپ کو ایسا نوازے گا، ایسے رنگ لگائے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اعوذ باللہ، اور آپ لوگ بسم اللہ پڑھ لیں صرف 3 بار۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستوں، درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی کا انتخاب کریں، کیونکہ یہ وہ درود ہوتا ہے جو تمام درودوں پر افضل ہے، کیونکہ اس درود کی فضیلت یوں بھی اندازہ لگائی جا سکتی ہے کہ اس آپ لوگ درود پاک کو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو ایک بار محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جب آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں، جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں تو آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے، اب کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اب آپ لوگوں کو اس عمل کو کرنے کا کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے، ہر چیز آپ کو ڈیٹیل میں بتائی جائے گی، ہر چیز آپ کو مکمل سمجھائی جائے گی۔ ویڈیو میں بنے رہیے گا، ہلکی سی بھی ویڈیو کو اسکپ نہیں کریے گا، اور اگر آپ لوگوں نے ویڈیو اسکپ کر کے دیکھی ہے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ دوبارہ جائیں اور ویڈیو کو مکمل آپ لوگ طریقے سے دیکھیں، تاکہ آپ لوگ طریقہ کار سمجھ سکیں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے آج کا یہ وظیفہ، آج کا یہ عمل کرنا ہے۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ لوگ اس وظیفے کی خاص اجازت چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے ویڈیو لازمی پوری دیکھنی ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ کے اندر اپنا نام لکھ دیے گا، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ پیارے دوستوں، آپ لوگوں کو وظیفہ کرنا کس طریقے سے ہے، باوضو ہونا بے حد ضروری ہے، اور اس وظیفے کو، اس عمل کو ہر مرد، ہر عورت کر سکتی ہے، عورت اپنے خصوصی ایام میں بھی کر سکتی ہے۔ یہ وظیفہ بے حد ہی مجرب ہے، بس اس کو یہ صورت لازمی آنی چاہیے، اور جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں وہ لازمی آنے چاہیے، کیونکہ آپ لوگ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ تو کیونکہ آپ لوگ اپنے مخصوص ایام میں اگر وظیفے کو کر رہی ہیں تو وظیفہ پھر آپ لوگوں نے بیٹھ کے ہی کرنا ہے، لیکن پوری توجہ کے ساتھ، آپ لوگوں نے پورے دھیان کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ ہرگز بھی اس طریقے سے وظیفہ نہیں کریے گا کہ آپ کا دھیان موبائل میں ہو یا آپ کا دھیان کہیں اور ہو اور آپ لوگ اس عمل کو کر رہے ہوں۔ پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، وظیفے کو ملاحظہ کریں کہ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھ لینا ہے، آپ لوگ کس طریقے سے پہلے نمبر پہ وظیفہ پڑھیں گے، کس طرح یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے یا اللہ یا حاکم، یعنی کہ اے ہمارے معبود اور ہم پر حکم کرنے والوں، یہ دونوں وظائف کو ملا کے پڑھیں گے، ان دونوں ناموں کو ملا کے پڑھیں گے، یا اللہ یا حاکم، ان دونوں ناموں کو آپ لوگ اکٹھا پڑھیں گے، اور آپ لوگوں نے ان ناموں کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ سب آپ کو بتایا جائے گا اچھی طریقے سے، اور دونوں کو ملا کر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، ہرگز بھی الگ الگ نہیں پڑھیے گا، اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ یا اللہ یا حاکم، یہ ایک ہوا، یا اللہ یا حاکم، یہ 2 ہوئے۔ اس طریقے سے 7 بار، صرف 7 بار آپ لوگوں نے یا اللہ یا حاکم آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پہ آج کا جو عمل ہے اس میں آپ کو وظیفہ یہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی بڑا خاص وظیفہ ہے۔ آج کا جو عمل ہے اس میں یہ دعا، یہ عمل کرنا ہے، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے اس وظیفے کو، اس دعا کو پہلے سیکھ لیجئے، بڑی آسان سی دعا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھی ہوگی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھ لیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ دعا 2 مرتبہ ہو گئی، اس کے بعد تیسری بار بھی آپ لوگ سن لیجئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ 3 مرتبہ آپ کو یہ دعا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی اور جو آپ کو آج کے عمل میں اس کو کرنا ہے، وہ آپ لوگوں نے سیکنڈ نمبر پہ اس دعا کو پڑھنا ہے، اور اس دعا کو بھی صرف 7 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔
آپ نے پہلے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد یا اللہ یا حاکم آپ نے اس وظیفے کو 7 بار پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 7 مرتبہ پڑھ لیا، اس دعا کو بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اور تیسرا اور آخری وظیفہ جو آپ لوگوں نے آج کے دن کرنا ہے وہ بھی آپ لوگ سمجھ لیں، اچھی طریقے سے جان لیں، کیونکہ اب آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر جو ہر مسلمان کو زبانی ہی یاد ہوتی ہے، اس سورہ کوثر کو اب آپ لوگوں نے پڑھنا شروع کر لینا ہے۔ پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دوبارہ بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دوبارہ بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار۔ جب آپ لوگ بسم اللہ شریف پڑھ لیں اس کے بعد اب آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب آپ لوگ سورۃ الکوثر کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس مبارک سورت کو، اس طاقتور ترین سورت کو صرف اور صرف 21 مرتبہ، صرف اور صرف 21 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ 21 مرتبہ جب آپ لوگ اس سورت کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی حاجتیں مانگنا شروع کر دیں۔ بے شک اللہ پاک ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز عطا کرنے والا ہے، ہر چیز دینے والا ہے۔ بس آپ لوگ یکسوئی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیے گا، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بے شمار کی میرے اللہ پاک آپ کو نعمتیں اور رحمتیں سے نوازے گا۔ پیارے دوستوں، آج کا عمل انتہائی مختصر سا اور انتہائی امپورٹنٹ عمل ہے، اس ویڈیو کو ہرگز بھی آپ لوگ مس نہیں کریے گا، اس عمل کو آپ لوگ ہرگز بھی چھوڑیے گا نہیں، اس وظیفے کو کرنے کا معمول بنا لیں۔ کم از کم 41 دنوں تک آپ لوگ اس وظیفے کو جاری و ساری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو امید کرتا ہوں بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ انشاءاللہ پھر ہماری ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔